علی بھائی اگلا سوال ہے، سیدنا مولا علی رضی اللہ عنہ و علیہ السلام کے دست راست اور مشہور کمانڈر حضرت مالک اشتر سے متعلق یہ معلوم کرنا تھا کہ وہ صحابی ہیں یا کتابی، اور ان سے متعلق جو متضاد معلومات پائی جاتی ہیں، مثلا ایک طرف تو سیدنا علی کے منظور نظر اور دوسری طرف قاتلین عثمان کے سرغنہ، اس حوالے سے صحیح تاریخ کی روشنی میں حضرت مالک اشتر کے متعلق آپ کا کیا موقف ہے؟ دیکھیں جی، مالک اشتر رحمہ اللہ تعالی تابعین میں سے ہیں۔ انہوں نے نبی علیہ السلام کے مبارک زندگی کے اندر اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن ان کا سٹیٹس ویسے کرنے والا ہی تھا، نبی علیہ السلام کے قدموں میں حاضر نہیں ہو سکے۔ کئی ایک لوگ ہیں جنہوں نے رسول اللہ کی زندگی میں ایمان قبول کیا، لیکن دور دور کے علاقوں میں تھے، ان کو موقع نہیں ملا یا ٹائم شارٹ تھا، وہ پہنچ نہیں سکے۔ سیدنا ویسے کرنی رحمہ اللہ تعالیٰ کے اوپر بھی میرا ایک کلپ ریکارڈڈ ہے ڈیٹیل، ان کے بارے میں تو نبی علیہ السلام نے خود فرما دیا تھا تابعین میں سب سے بہترین شخص ہے اویس، اس کی والدہ کی مصروفیت کی وجہ سے وہ میرے پاس نہیں آ سکا۔ صحیح مسلم میں اوپر تلے 4 احادیث ہے، میں نے ڈیٹیل لیکچر اس پہ ریکارڈ کروائے۔ تو سیدنا ویسے کرنی والا سٹیٹس ہی مالک اشتر کا ہے، وہ بھی تابعی ہیں، صحابی نہیں ہیں، اگرچہ کئی صحابہ سے عمر میں وہ بڑے ہیں۔ سیدنا علی اور ان کی عمر میں آلموسٹ سمجھ لیں 10 سال کا فرق ہے، یعنی نبی علیہ السلام کی وفات کے وقت مولا علی کی عمر تھی 34 ایئرز، تو مالک اشتر کی عمر تھی 24 اس وقت۔ باقی یہ کنٹروورشل ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ سر جتنے بڑے بندے ہیں نا تاریخ میں، وہ ہمیشہ کنٹروورشل رہے ہیں، کیونکہ بڑے بندے جب ہوتے ہیں تو ان کی دشمنیاں اور دوستیاں بھی بڑے لیول کی ہوتی ہیں، تو ان کے حاسدین بھی بڑے لیول کے ہوتے ہیں۔ سب سے بڑی پرسنالٹی ہمارے نبی علیہ السلام کی ہے، تو انسانی تاریخ میں کیا نبی علیہ السلام کنٹروورشل پرسنالٹی نہیں ہے؟ پچھلے 100 سالوں میں 60,000 کتابیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف لکھی گئی ہیں، 2 سے زیادہ کتابیں روز کی بنتی ہیں، اتنی زیادہ کتابیں کسی شخص کے خلاف نہیں لکھی گئی، اور انہی 100 سالوں کے اندر سب سے زیادہ اسلام تیزی سے پھیلا ہے۔ تو مالک اشتر کی کیا اوقات ہے رسول اللہ کے مقابلے پہ؟ تو اس طرح یہ کنٹروورشل بن جاتی ہیں۔ باقی یہ کہنا کہ وہ قاتلین عثمان میں شامل تھے، بالکل ایسا نہیں ہے۔ قاتلین عثمان کی اگر کسی کے پاس کوئی سی سی ٹی وی کیمرے کی ویڈیو پڑی ہوئی ہے تو ہمیں بتائیں، اس کو پوائنٹ آؤٹ کر دیں ہم۔ ہاں، سیدنا عثمان کی پالیسی سے اختلاف کرنے والوں میں شامل تھے، وہ بالکل ٹھیک ہے۔ تو سر اس میں تو ٹاپ آف دا لسٹ خود اما عائشہ شامل تھی سلام اللہ علیہا، جو سیدنا عثمان کی پالیسی سے اختلاف کرتی تھی۔ کئی اصحاب بدر شامل تھے۔ باقی سیدنا عثمان کے ساتھ جو کیا گیا وہ تو ظلم پہ مبنی ہے۔ رہا پروٹیسٹ، تو اس کے اوپر تو سیدنا عثمان نے کبھی خود بھی فتویٰ نہیں لگایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام۔ حتیٰ کہ صحیح بخاری میں 695 نمبر حدیث ہے، ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں سیدنا عثمان جب محصور تھے اپنے گھر کے اندر، مسجد نبی کے اوپر بلوائیوں کا قبضہ تھا، بلوا کرنے والے، موب، یہ لفظ زبر کے ساتھ، یہ بلوائی نہیں ہے کہ بلائے ہوئے، یہ بلوائی ہے۔ بلوائی کہتے ہیں موب کو، ٹھیک ہے، جس کو کہتے ہیں وہ اردو میں کیا کہیں گے جی؟ درنا، پاکستانی ترنے کا لفظ نہیں کدھر نکلتا، ٹھیک ہے۔ یہ بلوائی سے یعنی احتجاج کرنے والے لوگ، ٹھیک ہے نا، مجمع۔ تو صحیح بخاری 695 نمبر حدیث میں آتا ہے کہ وہ صحابی پوچھتے ہیں کہ امیر المومنین ہمارے امام تو آپ ہیں، اور مسجد پہ فتنے کے امام کا قبضہ ہے، ہمیں خدشہ ہے کہ ہم گناہ میں مبتلا نہ ہوں، کیا ہم ان کے پیچھے نماز پڑھ لیں؟ تو سیدنا عثمان نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کہ نماز ہی تو مسلمانوں میں ایک نیکی کا کام ہے، نیکی کاموں میں ان کا ساتھ دو، برائی میں ان سے الگ رہو۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ سیدنا عثمان کو یہ پتا تھا کہ مسجد نبوی پہ جو لوگ امامت کر رہے ہیں وہ منافق نہیں ہیں، وہ کافر نہیں ہیں، وہ یہودی ایجنٹ نہیں ہیں، بلکہ وہ لوگ ہیں جن کو سیدنا عثمان کی پالیسی سے اختلاف ہے، اور وہ اختلاف بھی ان کا حق تھا جو سیدنا عثمان نے ان کو دیا، کیونکہ سیدنا عثمان ملوکیت میں نہیں تھے، خلافت میں تھے۔ لیکن جو انہوں نے ایکٹیویٹی پرفارم کر دی اس میں خیر کافی سازشی لوگ بھی شامل ہو گئے، تو آج کل ہی سازشوں کا پتہ چلتا، بات کی آپ پرانے زمانے کی کیا بات کریں، تو وہ جو کچھ ہوا وہ تو ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں۔ سیدنا عثمان مظلوماً شہید کیے گئے، ان کی خلافت راشدہ ہے۔ چند ایک
مس ہینڈلنگز کی وجہ سے کسی کی زندگی کو زیرو سے ملٹیپلائی نہیں کر دیتے. تو اس میں محمد بن ابی بکر بھی شامل ہیں, سیدنا ابو بکر کے بیٹے, مخالفین میں. تو قاتلین کا تو کسی کو نہیں پتا. خود مالک اشتر سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے ہمیشہ انکار کیا. آپ اہل سنت کی جتنی بھی تاریخ ہے وہ اٹھا کے دیکھیں, ان کے بارے میں یہ والے اقوال بھی ملتے ہیں. اگر ان کی مخالفت میں ملتے ہیں تو یہ کہیں نہیں ملتا کہ انہوں نے قتل کیا ہے, ورنہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی ان کو اپنے قریب نہ رکھتے. ٹھیک ہے, اور آخری وقت تک, موت تک وہ سیدنا علی کے ساتھیوں میں شامل رہے. سیدنا علی سے پہلے وہ شہید ہوئے ہیں. ان کو عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زہر دے کے قتل کروایا تھا, کیونکہ محمد بن ابی بکر سے مصر کی جو حکومت ہے سنبھالی نہیں جا رہی تھی. تو سیدنا علی نے کہا کہ تم واپس آ جاؤ, میں مالک اشتر کو بھیج رہا ہوں, کیونکہ وہ بہت دلیر آدمی تھے. جنگ صفین میں, جمل میں ان کی بہت بڑی کنٹریبیوشنز ہیں. سمجھ لیں ناقابل شکست کمانڈر تھے حضرت علی کے. وہ راستے میں ان کو دھوکے سے وہ شہد پلا کے مہمان نوازی کر کے ان کو قتل کر دیا گیا. شیعہ کے ہاں یہ بہت رسپیکٹیبل پرسنالٹی ہیں. شیعہ نے ان کے اوپر باقاعدہ, ایران والوں نے فلم بنائی ہوئی ہے مالک اشتر کے اوپر, ان کی زندگی فلم آئی ہے, وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. تو ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ اہل سنت کے ہاں یہ ملتا ہے کہ حضرت علی کے دستے راست تھے, تابعین میں شامل ہیں, صحابی نہیں ہیں. اور جن لوگوں نے سیدنا عثمان کی پالیسی سے اختلاف کیا ان میں وہ ٹاپ آف دا لسٹ پرسنالٹیز میں سے تھے. آپ کو پتہ ہے نا, وہ صحیح مسلم میں آتا ہے کہ حضرت عثمان کا منہ بولا تو نہیں کہنا چاہیے, وہ ستیلا بھائی تھا عقبہ ابن ابی معیط کا بیٹا ولید ابن عقبہ, اس کو گورنر لگایا ہوا تھا کوفہ کا, اور وہ اس نے صحیح مسلم میں آتا ہے شراب پی کے نماز پڑھائی. میں نے کربلا والے ریسرچ پیپر میں یہ حدیثیں ڈالی ہیں. سیدنا عثمان کی شہادت کے اصلی اسباب کیا ہیں, جعلی اسباب نہیں جو حکمرانوں نے لکھ دی ہیں تاریخ کے اندر, اصلی اسباب جو احادیث کی روشنی کے اندر ہے. تو وہ اس نے نماز پڑھائی اور بعد میں پوچھتا ہے کہ جی میں نے کتنی, 2 پڑھائی ہیں, 4 پڑھائی ہیں. لوگوں نے کہا تو نے تو مطلب نماز ہی غلط پڑھائی ہے. وہ کہتا ہے میں پھر پڑھا دینا. پھر وہ شکایت پہنچی. بخاری میں بھی حضرت عثمان کے چیپٹر میں اس کا کچھ حصہ موجود ہے. حضرت عثمان نے کہا میں سن رہا ہوں کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ رشتہ داری کا خیال رکھ رہے ہیں تو میں اس کو سزا دوں گا. تو مسلم شیعہ میں ذرا ڈیٹیل ہے کہ سزا دلوائی اس کو کوڑوں کی. اب حضرت عمر نے وہ کوڑے 80 کر لیے تھے جب شراب لوگ زیادہ پینا شروع ہو گئے تھے, کیونکہ وسعت ہو گئی تھی, وظیفے لگے ہوئے تھے, تو شراب کا معاملہ بڑھ گیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 40 کوڑے شرابی کو لگائے گئے. تو اب اس مسلم شریف میں حدیث ہے, سیدنا علی جو ہے وہ اپنے بیٹے حسن ابن علی سے کہتے ہیں کہ اٹھو اسے کوڑے لگاؤ. تو وہ کہتے ہیں کہ جو ان کی میٹھی کھاتا ہے وہی ان کی کڑوی چکھے. ایسے حکمران ہم پہ مسلط کرتا ہے تو ہم کیوں اس کو ماریں. بنو ہاشم سے یہ لوگ دشمنی کریں گے. تو حضرت حسن اپنے باپ کی بات بھی نہیں مانتے. اب یہ بڑا گہرا جملہ ہے, وہ آپ شہادت عثمان کے اصلی اسباب میں کلپ بھی یوٹیوب پہ دیکھ لیں. خیر پھر ایک اور ساتھی کو سیدنا علی کہتے ہیں, تو وہ 40 جب کوڑے ہوتے ہیں تو حضرت علی کہتے ہیں بس. حضرت عمر 80 لگواتے تھے, مجھے دونوں بہتر لگتے ہیں لیکن 40 زیادہ بہتر ہے. تو 40 کوڑے بھی حضرت علی نے معاف کر دیے ان کو. تو مالک اشتر جو ہیں وہ ایک بڑی اس اعتبار سے پرسنالٹی مانے جاتے ہیں. مولانا مودودی رحمہ اللہ نے خلافت و ملوکیت کے اندر سیدنا علی کا صحیح دفاع کیا جیسا کرنا چاہیے. ایک جگہ انہوں نے بھی ٹھوکر کھائی ہے اس معاملے میں. ان کا موقف تھا کہ ان لوگوں کو حضرت علی کو مین سٹریم میں نہیں لانا چاہیے تھا, جو بلیمڈ لوگ تھے. ظاہر وثوق سے تو مولانا مودودی کے پاس بھی کوئی ریکارڈنگ نہیں موجود کہ وہ بتا سکے, جبکہ سیدنا علی ظاہر ہے کہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ صرف بلیمڈ لوگ ہیں, یہ تو بڑے مخلص لوگ ہیں. انہوں نے اسلامی حکومت جو بگڑ رہی تھی اس کے خلاف اس اعتبار سے احتجاج بلند کیا. یہ نہیں کہ حضرت عثمان کو وہ ہٹانا چاہتے تھے ان کی خلافت سے, یہ تو ان کا نہیں تھا نظریہ. تو حضرت علی کی سپورٹ مالک اشتر کے لیے ہونا میرے خیال ہے یہ ڈگری کافی ہے, کیونکہ سیدنا علی کے پیچھے رسول اللہ کھڑے ہوئے ہیں. جنگ جمل صفین نہروان کے اوپر جتنی احادیث ہیں, نبی علیہ السلام نے کہا کہ مخلوق کے بہترین لوگ ہیں جو یہ جنگیں لڑیں گے. تو وہ جنگیں لڑنے والوں میں حضرت علی کا جب کمانڈر ہے آپ اس کو نکال دیتے ہیں تو وہ بشارت تو اس پہ فٹ ہو رہی ہے سیدھی سیدھی. ویسے تو یہ کبھی سمندری
جہاد والی فٹ کر دیتے ہیں کسی کے اوپر، کچھ کر دیتے ہیں، کبھی قسطنطینیہ والی پکڑ کے کسی کے اوپر لگا دیتے ہیں، تو ادھر نہیں لگتی ہیں، ادھر بھول جاتے ہیں اور وہ پراپوگنڈا کرتے ہیں، وہ اس لیے صرف کہ، اور یہ ان کے بیٹے بھی پھر سیدنا حسین بن علی کے ساتھ مخلص تھے۔ مختار ثقفی نے جب قاتلین حسین سے بدلہ لیا ہے تو اس وقت ان کے ساتھ دستے راست ان کا بیٹا تھا ابراہیم ابن مالک اشتر، وہ بھی ان کے ساتھ تھے۔ یہ یعنی نخی قبیلہ جو ہے وہ بڑا جاندار قبیلہ تھا، جنگجو لوگ تھے، اور ابراہیم نخی جو ہے وہ تابعی، ان کی عمر 46 ایئرز ہوئی ہے ٹوٹل، 50 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں، 96 ہجری میں فوت ہو گئے، بخاری مسلم کے راوی ہیں، امام حنیفہ کے دادا استادوں میں شامل ہیں۔ ان کا المعجم الکبیر طبرانی میں قول موجود ہے نا کہ بالفرض اگر میں قاتلین حسین میں شامل ہوتا اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مجھے معاف بھی کر دیتا اور میں جنت میں بھی داخل ہو جاتا، پھر بھی میں جنت میں رسول اللہ کا سامنا نہ کر سکتا کہ کہیں حضور مجھے پوچھ ہی نہ لیں کہ تو قاتلین حسین میں شامل تھا، حالانکہ اللہ معاف کر چکا ہوا ہے، پھر بھی جن لوگوں کو معاملے کی سینسٹیوٹی کا پتہ ہوتا ہے نا وہ ڈرتے ہی رہتے ہیں۔ تو یہ ابراہیم نخعی یہ بھی اسی قبیلے سے تھے۔ تو مالک اشتر کے بارے میں جی ہمارا یہ موقف ہے۔ باقی ان کو سیدنا علی کے جو باقی جانثار صحابہ میں سے تھے، جو ساتھیوں میں سے، ان کے لیول پہ تو نہیں اب کوئی کہ عمار ابن یاسر کے مقابلے پہ تو نہیں ہم انہیں مانتے، نہ کبھی مالک اشتر یہ جرأت کریں گے کہ وہ کہیں کہ میں عمار ابن یاسر کے مرتبے کا ہوں، وہ تو ظاہر ہے رسول اللہ کی صحبت یافتہ تھے، ان کے ساتھ ہم کمپیئر نہیں کر رہے، ہم باقی لوگوں کے ساتھ کمپیئر کر کے ان کی ایک بہادری کو اور حضرت علی کے ساتھ جو ان کی مخلص ساتھی کے طور پہ رہے ہیں، ہم ان کی ریگارڈ کرتے ہیں، ان کی دل سے عزت کرتے ہیں۔ باقی ان کے بارے میں جتنے جھوٹے بلیم ہیں تو وہ سر تاریخ میں آپ کو اس طرح کی پرسنالٹیز کے بارے میں آپ کو کیا کیا باتیں نہیں ملتی ہیں، جب اس کو ڈیپ ڈک کیا جائے تو کیا سے کیا باتیں بن جاتی ہیں۔ تو صرف اس طرح کے دعووں کے اوپر کسی کے اوپر کوئی فتویٰ نہیں لگا دینا چاہیے۔ ٹھیک ہو بیٹے؟ ٹھیک، جزاکم اللہ خیر۔